بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میرے معزز دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے ان میں سے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ تھے جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مومن کہا کرتے تھے، لیکن باطن کفر کی گندگیوں سے بھرا ہوا تھا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے. دوسرے وہ تھے جن کا جس طریقے سے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ملے ہوئے رنگ میں رنگا ہوا تھا، ایسے ہی ان کا باطن بھی ایمان کی روشنی اور ایمان کی شعاعوں سے منور تھا، جن کو حضرات صحابہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر استعمال فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ہی نبی کی بات کو تسلیم کرو جیسا یہ لوگ کرتے ہیں، اس میں تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ لفظ الناس سے مراد حضرات صحابہ کی جماعت ہے. تو وہ کیا کہا کرتے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ، پاگل لوگ نبی کی بات کو مان رہے ہیں، ہم بھی ویسی مان لیں. یعنی اپنے آپ کو، جس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، اور اسمارٹ، یا کہہ لیجیے زیادہ ہی شانہ بن رہا ہے. اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے. یہی سمجھتے تھے کہ دین اور قانونی شریعت وہ نہیں ہے جو نبی بتلائے اور جو نبی کے ماننے والے کریں، بلکہ دین اور شریعت وہ ہے جو ہمارا مزاج جس کو سیٹ کر دے وہ ہے. اللہ نے فرمایا انہم هم السفہاء، یہی لوگ کھپتے ہیں، پاگل ہیں.
وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، دین پر چلنا کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے ایمان کو بطور تمثیل پیش کیا اور کہا کہ اپنے آپ کو ان کے جیسا بناؤ، جیسے یہ کر رہے ہیں ایسا تم اپنے آپ کو کرو، اس لیے کہ آگے چل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کے بعد رخصت ہو جائیں گے، قانون دے کر کے آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد میں جو نظام سنبھالنے کی جن لوگوں کی باری آئے گی اور اس شریعت کو چاروں طرف پھیلانے کے لیے جو والنٹیئرز استعمال کیے جائیں گے، جو رضاکار استعمال کیے جائیں گے، جو خدام استعمال کیے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ لوگ ہوں گے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام انبیاء ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے، ہمارا سب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اگر کسی کا نہیں ہو تو ابھی سے بنا لے اس کو، اب بھی اسی وقت نیت کر لے کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم۔ تو ایسے ہی جو لوگ جنہوں نے آگے چل کر کے اس چیز کو سنبھالنا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی کچھ گارنٹی بھی ہونا چاہیے۔ بھی کس کے ہاتھ میں دے دیا آپ نے؟ اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو؟ اپنا خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہو؟ اپنے پیچھے کام کرنے والے لوگ کون چھوڑ کر آئے ہو؟ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے گارنٹی اور ان کی بھی ضمانت ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی کی ضمانت لے لیتا ہے تو کورٹ کچہریاں اس کو قبول کرتی ہیں اور اس آدمی کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہے کہ پتہ ہے کہ اس پر بڑے کا ہاتھ ہے، اب یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کی ضمانت خود لی اور فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، وہ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر ہی چلنے والے ہیں۔ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام راہ راست سے کبھی نہیں بھٹک سکتے، ایسے ہی نبی نے جن لوگوں کو اپنے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ بھی صحیح راستے پر اور سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بعض صحابہ کرام سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں ان کا کیس بھی چلا، کچھ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو آ کر کے پیش کر دیا کہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ ہمیں سزا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹلانے کی بھی کوشش کی کہ کوئی بھی حد جاری کرنے سے پہلے امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے یہ ٹل جائے، لیکن صحابہ جن سے یہ کوئی غلطی سرزد ہوئی وہ تو آگے اڑ گئے، نہیں آپ تو قرآن اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا، اللہ نے آپ پر کیا حکم نازل کیا، آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں وہ حکم آپ ہمارے اوپر نافذ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما کر کے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، یعنی ان کے جتنے بھی کیس دنیا میں ہوئے ہیں
اللہ نے فرمایا کہ سارے کیس کی فائلیں دنیا میں ہی کلیئر کر دی گئی ہے، آخرت کے لیے ان کا کسی کا کوئی کلیم اور کسی کا کوئی کرائم اور کسی کا کوئی جرم باقی نہیں رہا۔ وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہی تو مطلب ہوگا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا۔ اگر یہ مطلب ہم نہیں مانتے ہیں تو نعوذ باللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہو گیا ہوں۔ اب اگر ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم وہ باتیں سمجھ پا رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو اللہ بھی نہیں جانتا ہے، اللہ نے بغیر سوچے سمجھے ان کو مطلب بری کر دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک دعوت، امت تک دین اور امت تک احکام کے پہنچانے میں سب سے بڑا واسطہ اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کی تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہزاروں لوگوں کو شفا ہو رہی ہے۔ آپ کسی مدرسے کی تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہزاروں لوگ وہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کسی دکان کی تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں اچھا مال ملتا ہے۔ آپ کسی آدمی کے ہنر کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی تعریف کی، کیوں کی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلوب تھا، اس کام کو حضرات صحابہ نے اچھی طریقے سے پورا کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تین خوبیاں صحابہ کرام کی بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایک تو منفی مثبت پہلو بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو رچا دیا ہے، بسا دیا ہے، اور تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا ہے۔ تمہارے دل اس سے آراستہ ہو گئے ہیں، تمہارے دل اس سے سج دج گئے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک تو کفر کو ناپسند کیا، یعنی تم کافر نہیں ہو بلکہ تم پکے سچے مومن ہو، والفسوق، تم فاسق فاجر نہیں ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والے نہیں ہو، والعصیان، تم معصیت کرنے والے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہو۔ یہ دو خوبی، ایک خوبی مثبت پہلو کی بیان کی کہ ایمان تمہارے دلوں میں بسایا، دوسری خوبی منفی پہلو کی بیان فرمائی، نیگیٹو کی بیان فرمائی کہ تم کفر کے، شرک کے، ارتداد کے، معصیت کے، گناہوں کے قریب جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اور اولئک هم الراشدون، ایک تیسری عام خوبی بیان فرمائی کہ یہی لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو راہ یاب ہیں۔ اب مجھے بتلائیے، اگر کوئی عقل کا اندھا اور عقل کا مارا یہ کہے کہ صحابہ جب تک حضور تھے تب تک تو صحیح چل رہے تھے، اور حضور کے جانے کے بعد میں صحابہ نے دین میں اپنی طرف سے کچھ ایجاد کر دیا تھا، اپنی طرف سے شریعت میں کچھ بڑھا دیا تھا، اور صحابہ نے دین کا نظام اپنے حساب سے سیٹ کر لیا تھا۔ اب دین وہ نہیں ہے جو صحابہ بتلا رہے ہیں، اب دین یہ تو بدلا ہوا دین ہے۔ تو پھر شیعوں میں اور ہم میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ یہی تو شیعوں کے نظریات ہیں، ان کے نظریات یہی تو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، سوائے ایک دو کے۔ بعض کہتے ہیں کہ 4 ایمان پر بچے تھے، بعض کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ یعنی خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ یہ ایمان پر بچے تھے، باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ شیعوں کے وہ نظریات اور وہ غلط عقائد ہیں جو وہ دین میں صحابہ جو سب سے بڑا واسطہ ہے حضرات صحابہ،
ان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی حقانیت کو، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو نہ پڑھ پائے نہ اس کو سمجھ پائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، ہزاروں روایات کے نقل کرنے والے، فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، مکی زندگی میں 13 سال میں کوئی اتنا لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ تو مشقت اور مجاہدوں کی زندگی تھی، ہجرت کر کے جانا پڑا۔ مدنی زندگی میں بھی آئے تو وہاں لوگوں کی، ایمان والوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ آخر کار ایسا ہوا کہ سن 6 یا سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، سن 6 ہجری میں صلح ہو گئی۔ اب صلح یہ ہوئی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئے گا تو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ آنے جانے والوں کو روک ٹوک نہیں رہے گی۔ حالانکہ اس میں کچھ ایسی صلح تھی، ایسی شرائط تھی جو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ دب کر صلح ہوئی ہے، لیکن وہ دب کر صلح نہیں تھی۔ اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ تو بہرحال اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ آئے گا تو اس کے لیے آپ نہ تو تحقیق کریں گے، نہ تفتیش کریں گے، نہ جانچ پڑتال کریں گے، نہ پاسپورٹ چیک کریں گے، نہ ویزا چیک کریں گے، نہ ٹکٹ دیکھیں گے، نہ یہ جانچ ہوگی کون سی گاڑی سے آئے، کیسے آئے، کب آئے، کچھ نہیں۔ یعنی 24 گھنٹے الاؤ رہے گا آنا جانا۔ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام جو کثرت سے پھیلا ہے وہ پھیلا ہے صلح حدیبیہ کے بعد میں۔ کیوں؟ مکہ کے لوگ آتے تھے، مدینہ میں لوگوں سے ملتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ چلو مکہ میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کثرت میں تھے، ہم بہت سنکھیک تھے، یہ الپ سنکھیک تھے، لیکن مدینہ میں تو ان کی بڑی تعداد ہے، یہ اگر چاہے تو ایک اکٹھا ہو کر کے 10-20 اکٹھا ہو کر کے ایک کو کونے میں پکڑ کے لے گئے اور بجا دیا قاعدے سے۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ اکیلے میں کسی کو دیکھا اس کا مرڈر کر دیا، یہ بھی کر سکتے تھے۔ یہ تو یہاں تو مکہ میں تو اکا دکا تھے تو دب کر رہتے تھے، اور یہاں تو بڑی کی بڑی جماعتیں ہیں، یہاں تو یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ نہ تو ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، ان سے ملو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی معاملہ کرو معاملہ پورا کرتے ہیں، وعدہ کرو وعدہ پورا کرتے ہیں، اور جب ملنے جلنے کی بات آتی ہے تو وہ خوش اخلاقی اور وہ اخلاق کا، وہ طور کردار کا وہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے کوئی ایسی چیز ان کی گھٹی میں پلا دی ہے، مٹھاس اور چاشنی ان کے ذہن و دماغ میں ایسی بسا دی گئی ہے کہ بس یہ ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کر کے اس کے دل پر، اس کو دل کو یہ کہیے کہ اس کے دل کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان سے ملتا ہے وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ حضرات صحابہ کے وہ مزاج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے وہ اثرات تھے جو آپ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اب بتائیے، ہم سب کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہے۔ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور جو خاص مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ تمام انبیاء افضل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ ان تمام فضیلتوں میں سب سے زیادہ فائز ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال المؤذن، جب تم اذان کو سنو تو ایسے ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو۔ دوسری روایت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دوسری روایت میں ثابت ہے، اس لیے اس موقع پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر
جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں، ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر بیشتر 99% لوگ، بلکہ ہو سکتا ہو 99 سے بھی زیادہ ہو جائے، 99.5 پونے 100 کہہ لیجیے، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو جواب دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہو گیا جواب، اس کے علاوہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ اذان کا جواب نہیں ہے، یہ درود شریف ضرور ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا، مؤذن جو کہہ رہا ہے وہ تم کہو، لہذا جب ہم اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں تو ہم بھی پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، 99% سے زیادہ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، بس خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، درود شریف وہ درود شریف ہو گیا ہے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب نہیں ہوا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ ہی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے، پھر فرمائے کہ جب تم اذان کو سنو تو اس کا جواب دو، پھر میرے لیے اللہ تعالی سے مقام وسیلہ کی دعا مانگو، ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ یہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ یہ ایک مقام ہے قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایک مقام ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا فرمائے گا، جو اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا فرمائے گا، اور فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهُ، آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ آپ کیا فرمایا؟ میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، اس لیے کہ جو میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وفی روایت وجبت لہو شفاعتی، میری سفارش قیامت کے دن اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اگر فرض کر لو سارے لوگ دعائے وسیلہ پڑھنا بند کر دیں، جیسا کہ آج کل ہے، نہیں پڑھتا ہے کوئی بھی، بہت معذرت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، 99% سے زیادہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہم دعائے وسیلہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا، یہ ہے دعائے وسیلہ، آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ تو فرض کرو جیسا کہ آج کل لوگوں کا ہم سب کا مزاج ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں دعائے وسیلہ، تو کیا حضور کو وہ مقام نہیں ملے گا؟ ارے بتائیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ کر رد کر دے گا تمہارے امتی تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، 1% بھی ووٹ نہیں گرے تمہارے حق میں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر رد کر دے گا 1% بھی تو ووٹ نہیں آئے ہیں، اب کیسے تم کو مقام وسیلہ دے؟ بتائیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے تو آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ آپ کو ہی ملنا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ہمارے پڑھنے اور نہیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارے پڑھنے ایسا تو نہیں ہے ہم پڑھیں گے تو ہی ملے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سفارش کے حقدار بن جائیں گے، اور اس لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے گا کہ یہ بندہ بھی ہے جس نے میرے لیے مقام وسیلہ کی، میرے لیے مقام وسیلہ ملنے والوں کی تائید کی تھی کہ مجھے ملنا چاہیے، لہذا اس کی سفارش میرے لیے واجب ہو گئی، اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب بہت اہم بات میں آپ کے سامنے بتلانے جا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ متوجہ ہو، تھوڑا کاجو بادام کی ضرورت ہے یہاں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، اتنا ہم جانتے ہیں
کہ جو خوبیاں اللہ نے تمام پیغمبروں کو عطا فرمائی تھی وہ تمام کی تمام خوبیاں تنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. بھائی اتنا تو سب جانتے ہیں، اتنا تو ہمارا عقیدہ ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ یہ بیضا داری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری. اور یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. جب آدمی کئی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے تو ہم مثال دیتے ہیں، ارے یہ سب ایک طرف اور یہ میں اکیلا ایک طرف، اس کو ایک اکیلے کو ایک طرف کر دو، اس کے اکیلے پھر بھی اکیلا بھاری پڑے گا. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، تمام خوبیاں آپ کے اندر ہیں. وہ تمام کمالات جو آپ کے اندر تھے آپ کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو عطا فرما دیے. وہ کیسے عطا فرمائے؟ بعض حضرات نے ابھی جو بات بیان کر رہا ہوں یہ کوئی قرآن کا یا حدیث کا جز نہیں ہے، حدیث کا حصہ نہیں ہے. یہ بعض محدثین اور بعض مفسرین نے اس میں غور و خوض کر کے جو نقطہ نکالا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. حجۃ الوداع انبیاء کی تعداد کتنی بتلائی جاتی ہے؟ عام طور پر کم و بیش 1,24,000. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قافلہ چلا تھا وہ بہت شروع میں تو کچھ کم تھا، پھر 5,000 ہوا، پھر 10,000 ہوا. مینا پر پہنچتے پہنچتے حتیٰ کہ میدان میں عرفات میں پہنچتے پہنچتے وہ 1,24,000 کچھ کم یا کچھ زیادہ اتنا ہو گیا تھا. اور وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں شریک تھے. تو جیسے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو یہ خوبی حاصل ہے کہ وہ نبیوں کے زمروں میں اور نبیوں کی لسٹ میں شامل ہے، ایسے ہی 1,24,000 کو یہ خوبی عطا کی گئی کہ تم سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی لسٹ میں شامل ہو گئے. مل گئی یہ خوبی. جیسے وہ انبیاء کی لسٹ میں شامل، ایسے یہ تمام کے تمام صحابہ کی فہرست میں شامل ہو گئے جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہے. پھر کچھ انبیاء ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ہوتا ہے ایسا، آل راؤنڈر بھی کچھ ہوتے ہیں. تو اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ، ایسے حضرات، ایسی معزز شخصیتیں 313 ہے جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، جن کو نبی بھی کہا جاتا ہے اور رسول بھی کہا جاتا ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلے پیغمبر کی جو شریعت تھی اسی شریعت کو فالو کر کے لوگوں تک پہنچائے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی کتاب دی گئی ہو یا نئی شریعت اس کو دی گئی ہو اس کو رسول کہتے ہیں. بعض حضرات نے اس کا الٹا ترجمہ کیا ہے. بہرحال تو جو نبی بھی ہو رسول بھی ہو ایسے 313 لوگ تھے. اب ایسے لوگ جو صحابی بھی ہوں اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ تم کو کچھ ایسی خوبی ملی ہو جو دوسرے کو نہ ملی ہو، وہ 313 بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اس لیے کہ اللہ نے تو اسی دن فرما دیا تھا، اللہ نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ اے بدر والو تمہارے جو سمجھ میں آئے کرو، آج کے بعد تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی اللہ نے ضمانت لے لی تھی کہ تم آج کے بعد گناہ نہیں کرو گے، تم سے آج کے بعد گناہ سرزد نہیں ہوں گے، یہ اللہ نے ضمانت لے لی تھی. تو یہ جو 313 ہیں وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں افضل ہوئے. اب جو 313 صحابہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں بھی 4 ایسے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ 4 کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ان سب کو شریعت بھی دی گئی اور 4 آسمانی کتابیں بھی ان کو دی گئی. بھائی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، یہ 4 کتابیں مشہور آسمانی کتابیں ہیں جو بچہ جانتا ہے. مکتب میں پڑھنے والا بچوں کو بھی پوچھو گے تو وہ بھی بتا دے گا.
اب یہ جن انبیاء کو یہ دی گئی وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، تو ایسے ہی حضرات صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابی بھی ہیں، بدری بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخص الخواص یعنی VIP ویری ویری امپورٹنٹ پرسن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جن کا صحابہ میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان میں بھی جس طریقے سے ان چاروں کتابوں میں سب سے افضل قرآن مقدس ہے، ایسے ہی ان چاروں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ تاریخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا ڈاٹا جو اپنے اندر تھا وہ ان میں کیسے ٹرانسفر کیا، اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹرانسفر کیا، اور یہ اس کے حاملین ہیں، یہ اس کے متحملین ہیں اور امت تک پہنچانے والے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہودی سازش کا شکار ہو کر کے اس مقام پر یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حضرات صحابہ کا واسطہ بیچ میں سے ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں وجود میں آئی اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، لیکن صحابہ نے اس کے اوپر مہر لگائی اور اس کو عام کرنے کی کوشش کی۔ بہت بڑا طبقہ اس معاملے میں اپنے آپ کو مستثنا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دھوکہ کیا دیتے ہیں، ارے ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن سے بات کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ حدیث سے بات کرتے ہیں۔ تو پاگل بیوقوف، پھر تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ حضور آ کر بتا کے گئے کہ یہ قرآن ہے، یا حضور نے بتایا ہے کہ یہ حدیث ہے؟ یہاں لا محالہ تجھے تیرے استاد نے بتایا ہوگا، ابو نے بتایا ہوگا، امی نے بتایا ہوگا، کسی عام تیرے زمانے کے لوگوں نے ہی تو بتایا، حضور نے تو نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، یا اللہ نے تو تجھے اوپر ڈائریکٹ وحی نازل نہیں کر دی یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ بھائی کسی سے سیکھا ہی ہوگا نا، کسی کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کسی کی مار کھائی ہوگی، کسی نے بتلایا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، ایسے ہی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو وہ کتاب عطا فرمائی، وہ سکھلائی، اور انہوں نے پوری امت کو اس کے احکامات جو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا تھی بعین ہی، اسی طریقے سے اس کو امت تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم صحابہ کے واسطے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیں اور ہم یہ چاہیں کہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث سے ہم خود بات کریں گے، بیچ میں صحابی کا واسطہ نہیں چاہیے، تو یاد رکھیے، یہ سمجھ کے چلیے کہ ہم گمراہی کی طرف اپنے قدموں کو ہم نے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے کہ جو چیزیں آخری بار جو چیزیں ایسی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود رکھنا تھا، اللہ تب جس کو عام امت تک نہیں پہنچانا تھا، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو نہیں عطا فرمائی، حضرات صحابہ کو نہیں دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں منحصر ہو کر کے رہ گئی، کیونکہ ان کو شریعت کا جز اور شریعت کا حصہ نہیں بنانا تھا، اور جو چیزیں احکام کی اور شریعت کے جز کی اور شریعت کے حصے کی آگے امت تک پھیلانے کی تھی، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ تک پہنچائی ہیں۔ تو دین کا کوئی بھی حکم اور شریعت کا کوئی بھی حکم صحابہ کے واسطے کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو جب محدث روایت بیان کرتا ہے، اگر اس میں بیچ میں صحابی کا واسطہ نہ ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، اس لیے کہ یہاں صحابی غائب ہے، یہ روایت موقوف ہے، روایت مرسل ہے، روایت ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس لیے کہ اس میں صحابی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور انہوں نے جو محنتیں اور مشقتیں اور مجاہدے کی ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس طرز کو اپنانے کی ہمیں اپنی زندگی میں اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنت